بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. سورة البقرہ آیت نمبر 121. وعن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصموا. رواه الترمذی. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی، ثنا اور خوبی، تعریفات اور بے شمار تسبیحات اس رب ذو المجد والکرم ابدی لا دوال لا مثال لا ند له ولا مثل له ولا ذل له کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے خطبہ کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین جمعہ، آج میں جس موضوع کی وضاحت کروں گا وہ ہے نزول قرآن ماہ شعبان یا رمضان. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان دین کے نام پہ دین کے اندر بہت ساری چیزوں کو داخل کر کے اسے دین سمجھتے ہوئے اصل دین سے وہ محروم ہو چکا ہے. جب تک انسان اپنی زندگی کا منبع و مرکز کتاب و سنت کو نہیں بنائے گا، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا لائق عمل نہیں بنائے گا، اس وقت تک اس کی زندگی کے اندر اصل کامیابی نہیں آ سکتی ہے. یہ قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ مقدس اور ایک عظیم الشان کتاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا. اور اسی قرآن مقدس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور ہم نے اسے کتاب عطا فرمایا حق تلاوتہ، اس کی تلاوت اسے حق کے ساتھ وہ کرتے ہیں. یؤمنون بہ، اور وہ لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں یہی لوگ خسارے اور نقصان اٹھانے والے میں سے. سورہ بقرہ کی آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ اللہ نے قرآن مقدس کو ہمیں عطا فرمایا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو حق کے ساتھ تلاوت کریں، یعنی قرآن کے جو احکامات اور فرامین ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے جو اصول اور ضابطے ہیں، ہم اس کے مطابق روزمرہ کی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو منہیات سے، منکرات سے محفوظ اور مامون رکھیں. یقیناً قرآن جس کی تلاوت کی بے شمار فضیلتیں
کتاب و سنت کے اندر بتلائی گئی ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ قرآن جو من جانب اللہ ہے، اس قرآن کے نزول سے متعلق کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر واضح دلائل بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ماہ شعبان کی 15ویں شب میں نازل کیا، اور اس کی بنیاد پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی ليلۃ المبارکہ ہے، حالانکہ کتاب و سنت کے خلاف باتیں ہیں۔ یقیناً قرآن محتب شان کتاب ہے، اس کی تلاوت ہمارے پہ فرض ہے۔ قرآن کی تلاوت سے دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کا منع نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی تلاوت غیر مشروع طریقہ سے ہے، اگر وہی تلاوت جس کی شریعت کے اندر دور دور اجازت نہیں ہے وہ تلاوت کریں گے تو اس کے لیے منع کیا جا سکتا ہے۔ اب کوئی یہ کہیں کہ ہمیں لوگ قرآن کی تلاوت سے منع کرتے ہیں، ان کی اپنی رائے اور اپنا قیاس ہے، ورنہ قرآن کی تلاوت سے کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت غلط تعبیر سے کرنا، غلط تعبیرات کے ذریعہ کرنا، قرآن کو قرآن خوانی کے طور پہ پڑھا جانا، قرآن کو صرف مردوں کے بخشش کے لیے تلاوت کی جائے، یہ تو غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ تو لوگوں نے قرآن کے نزول کا مہینہ شعبان اور وہی 15ویں شعبان المعظم قرار دیا، جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، سمعت یقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، اقرأ القرآن، تم لوگ قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جب قرآن کی شفاعت موجود ہے، قرآن کی تلاوت مشروع ہے، تو بھلا لوگ قرآن کی تلاوت سے ایک دوسرے کو کیسے منع کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ بھی اتہام راسیہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کی تلاوت سے مردوں کی بخشائش کرانے سے ہمیں منع کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ان افضلکم، تم میں سب سے افضل وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، یہ لوگ سب سے بہتر ہے۔ اب قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، یہ سب سے بہتر جماعت ہے، سب سے بہترین انسان ہے، تو بھلا قرآن کے پڑھنے والے کو کوئی غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ ضمیر گوارا دیتی؟ نہیں۔ اور چلیے آگے۔ تو یہ شعبان المعظم جس سے ہمارا گزر رہے ہیں، اس ماہ کے روزے سے متعلق اپنی سے سماعت فرما چکے ہیں، بلکہ ان کے تفصیلات میں نہ جاتے میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ کیا واقعی یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے؟ نہیں۔ آئیے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ دخان کا اعلان کر دیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورۃ دخان کی ابتدائی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ سورۃ دخان کی اس آیت کی روشنی میں بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ شب برات ہے، لیلۃ المبارکہ کی مراد 15ویں شعبان کی شب ہے، حالانکہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ مبارکہ یہاں اگرچہ اسم نکرہ ہے، عام حکم ہے، مان لیا کہ ہم نے قرآن کو شب مبارک میں نازل کیا، گرچہ اس آیت کے اندر شب مبارک کی تخصیص نہیں ہے، لیکن اس کی تفصیل دوسری آیتوں کے اندر کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ سنیے، تنزل الملائکۃ والروح، اس دن تنزل الملائکۃ، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ لوگ فرشتے سے مراد فرشتے اور روح سے مراد کیا لیتے ہیں؟ مردوں کی روح ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام کیا ہے؟ مردوں کا مہینہ۔ شب برات کا مہینہ کیا نام ہے؟ مردوں کا مہینہ۔
کیوں؟ چونکہ اس مہینہ میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اس ماہ کے اندر مردوں کی روح تنزل الملائکۃ والروح، 15ویں شعبان کی شب میں فرشتے اور روحوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ روح سے مراد کون ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں روح سے مراد مردوں کی روح، حالانکہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المومنون آیت نمبر 100 میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور حجاب ڈال دیا گیا ہے اٹھائے جانے کے دن تک عالم برزخ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر امت کو یہ پیغام دے رہا ہے جو لوگ برزخی زندگی کے اندر ہیں، جو قبر میں مدفون ہو چکے ہیں، وہ اٹھائے جانے میدان محشر تک، جب تک اللہ تعالیٰ سور میں پھونک نہیں مارنے کا حکم دے گا، وہ اپنے قبر کے اندر رہے گا، وہ دنیا میں ان کی روحیں نہیں آ سکتی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے دن تک ان کی روحیں دنیا میں نہیں آ سکتی۔ استدلال میں آج لوگ کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں مردوں کا تہوار، کہتے ہیں مردوں کا مہینہ، یہ بات غلط ہے۔ اور چلیے آگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیے کہ قرآن کے نزول کا مہینہ کون سا ہے، قرآن خود واضح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انذر فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ کیا پتہ چلا کہ قرآن کے نزول کا مہینہ ماہ رمضان ہے، اور ہم میں سے بعض لوگ جو اس شب کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے نزول کا مہینہ 15ویں شعبان ہے اور یہی لیلۃ المبارکہ ہے۔ قرآن نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ قرآن سورہ قدر کو پڑھائیے آپ، وقت کا میں اس سے تفصیل نہیں کروں گا۔ الا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آگے کیا کہ اللہ نے ہم نے لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا، قدر کے معنی بھی مبارکی کیا، بہرحال ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا اللہ اکبر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی اور آپ کو کیا معلوم، اللہ کہہ رہا ہے نبی سے، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک سے کیا کہہ رہا ہے، اے نبی وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر افضل رات ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ کہ اس شب میں فرشتے کی تعداد، پورے فرشتے سمائے دنیا سے سمائے آسمان پہ آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور ان کے ساتھ روح الامین بھی ہوتا ہے، جبریل امین بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے واضح کیا کہ نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان ہے، شب قدر، شب مبارکہ، لیلۃ المبارکہ یعنی رمضان کے تاک رات کی ایک راتوں میں سے عشرہ اخیرہ، یعنی آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایسی رات ہے جس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہی لیلۃ المبارکہ ہے، وہی شب قدر ہے، وہی شب نجات ہے۔ اب دونوں کو تعلق ہو گیا کہ نہیں، لیکن لوگ اس چیز کو نہیں مان پا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ کی توفیق رفیع عطا فرمائے۔ اور آگے چلتے ہیں، اس ماہ کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، 15ویں شعبان تک کثرت سے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ارے قرآن تو جس قدر پڑھو وہ کم ہے، ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر شعبان المعظم کی، یکم شعبان المعظم سے لے کر 15ویں شعبان المعظم کی شب تک کمال ہے، کثرت سے قرآن پڑھی جاتی ہے، جس کا نام عرف عام میں قرآن خوانی ہے، جسے لوگ قرآن خوانی کے نام سے جانتے ہیں۔ یعنی ان 15 دنوں کے اندر قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب بتائیے اس سے مطابق کوئی دلیل چاہیے کہ نہیں؟ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کریں گے؟ قرآن تو جتنا پڑھو 15 شعبان تک ہی نہیں، ہمیشہ پڑھو، الحمدللہ 15 شعبان تک بھی پڑھو، سننا الحمدللہ، لیکن کیا نبی علیہ السلام
یا صحابہ کرام کے عملی زندگی کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں. کسی ایک صحابی سے بھی کہ جیسے شعبان المعظم کا چاند نکلا 15ویں شعبان تک چاند ڈوبنے تک خوب تلاوت کرتے ہیں, کثرت سے قرآن مجید کی تلاوتیں کرواتے ہیں, قرآن خوانی کا اہتمام کرواتے ہیں, قرآن کو پڑھاتے ہیں. کیا اس کی دلیلیں موجود ہیں؟ نہیں. دلیل ہے دوسری چیز, اس مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر صحابہ کرام عبادتوں سے متعلق اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے, رمضان کے لیے مستعد ہو جایا کرتے تھے, اس ماہ کے لیے خوب سج دھج جاتے تھے. یہ روایت موجود ہے. تو 15ویں شعبان تک نہیں, تیاریاں اخیر تک اب کرو, نماز کثرت سے پڑھو, عادی بن جاؤ نماز پڑھنے کی, ڈالو عادت, تاکہ رمضان کے مہینے میں تساہل آپ کے اندر صحابہ کرام کے موجود ہے. تو اس ماہ کی مناسبت سے بتا رہا تھا کہ 1 شعبان سے لے کے 15ویں شعبان تک کی کیوں تلاوت کرتے ہیں, اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے. ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں, اللہ انہیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, کہ یہی مبارک رات ہے, اور میں سفر میں تھا اسی دن اتفاق سے کئی لوگ ایسے میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آج بچوں کا ایگزام ہے, مولانا آپ دعا کیے گئے پوری رات, آج دعا قبول ہے نہیں بارک ہے. اب 10 لوگوں کو انہیں کیا سمجھائیں, جو مل رہا ہے یہی کہہ رہا ہے آج بڑی رات تھی, آج بڑی جاگنے کی رات تھی, بچوں کا ایگزام ہے, ہم لوگ پوری رات بیٹھ کر اپنے بال بچوں کی امتحان کی کامیابی کے لیے دعا کی. اچھی بات ہوا کر. تو کیا اس طرح کی کوئی دلیلیں موجود ہے؟ کتاب و سنت کے اندر اس کی مناسبت سے کوئی دلیلیں موجود ہے. اور چلیے آگے, 15ویں شعبان کی شب میں لوگوں کا ہجوم قبرستان کی طرف بھی کثیر تعداد میں ہوتا ہے. لوگ بڑی تعداد میں قبرستان جاتے ہیں, کوئی پڑھنے کے لیے, کوئی گھومنے کے لیے. بہرحال گھومنے والا سمجھے, مجھے دلائل ہے پڑھنے والا سے. 15ویں شعبان کی شب میں قبروں کو زرق برق کر دیا جاتا ہے, قمقمے سے انہیں سجا دیا جاتا ہے, اور جبے, دستار, ٹوپیاں, عطر, سرما, جو بھی توفیق ہو سب کے ساتھ وہاں لوگ پہنچتے ہیں. کیوں پہنچتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس لیے پہنچتے ہیں کہ آج شب مبارکہ ہے, آج وہاں پہنچ کر روئیں گے, گڑ گڑائیں گے, ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور کچھ لوگ اس لیے پہنچتے ہیں کہ آج ہمارے روح آئیں گی, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری بخشائش ہو جائیں گی. یہ کیا چیز ہے؟ اور کچھ لوگ اس لیے پہنچتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم قرآن کو پوری رات پڑھیں گے. قرآن پڑھنے کے معنی تھوڑی ہے. آپ کسی کو منع کرتے تو کیا کہیں گے؟ ارے اہل حدیث لوگ منع کرتے نہیں. الحمدللہ اہل حدیث کبھی بھی بغیر دلیل کے کسی کو منع نہیں کر سکتا. آئیے میں دلیل دیتا ہوں. قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے, چاہے شب قدر میں ہو, لیلۃ المبارکہ میں ہو, رمضان میں ہو, کسی کے مرنے کے بعد ہو, قبرستان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. دلیل وہ اس طرح. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر, کہ اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة, جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, ينفر من الشیطان, اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیا کرو؟ تقرأ فيه سورة البقرة, اس لیے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ مسلم کی صحیح روایت ہے. کیا فرما؟ 2 بات کی وضاحت میں کروں گا. پہلی بات یہ پتہ چلا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا. لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اور بعض روایت ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا, کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا پتہ چلا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے قبرستان کے اندر قرآن پڑھنے کی ممانعتیں ہیں, قبرستان میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, ویسے ہی اپنے گھر کو مت بناؤ. اللہ کیا پیاری دلیل ہے. یعنی جس طرح سے قبر پہ جا کر قرآن پڑھنا منع ہے, نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی جس طرح سے قبروں کے اوپر جا کر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, اپنے گھروں کو قبرستان سے مت, قبرستان کی طرح بناؤ. ایسا گھر نہ بنا دو کہ اس میں قرآن ہی تم نہ پڑھو.
اب اس سے بڑھ کر کیا دلیل چاہیے؟ کہا نبی نے کہا قرآن کی تلاوت گھر میں کرو، اور آج کی شب یہ پھیلائی جاتی ہے قرآن کی تلاوت قبرستان میں کرو، اس کی تو دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہے کوئی دلیل؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اب اس حدیث پہ غور کیجئے کہ جو لوگ قبرستان نہیں جاتے ہیں وہ نبی کو ماننے والے ہیں، یا جو قبرستان جاتے ہیں وہ نبی کو ماننے والے ہیں؟ تو آپ کو یقین کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کی تلاوت گھر میں کرو، قبرستان میں نہیں۔ آج ہمارا عقیدہ ہے قرآن کا قبرستان پر۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آگے چلیے، یہی نہیں، اللہ اکبر، اس شب کے اندر بہت سارے رسم و رواج اور سنتوں کو لوگ ظاہر کرتے ہیں، جس کی دلائل کتاب و سنت کے اندر دور دور تک بھی موجود ہیں۔ اور چلیے، اس مہینے کے روزے کی مناسبت سے تو آپ سن چکے، تفصیل ایک جو اہم بات ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد اذا بقیا، جب 15 شعبان بچ جائے، یعنی نصف شعبان کے بعد تم لوگ روزہ نہ کرو۔ دوسری روایت یہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ 15 شعبان کے بعد اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یہ ابن حبان کی روایت ہے، 15 شعبان گزر جائے اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اب کیا پتہ چلا دونوں حدیث مبارکہ سے 15 شعبان کے بعد خصوصیت کے ساتھ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مقدس کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ نزول قرآن کا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ نہیں۔ اور اس مہینے میں جو بندہ کثرت روزہ پہلے سے ہی رکھتے آ رہے ہیں وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھے گا، اس کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ کوئی بندہ 15 شعبان کے بعد سے اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ سے اللہ تبارک و تعالی سنی ہوئی تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے، ہر طرح کے بدعت و خرافات سے بچائے، ریا اور نموز سے بھی بچائے۔ اے اللہ، ہمارا جو بھائی بیمار ہے انہیں تو شفا کاملہ اور عادلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا جو بھائی بے دین ہے اسے دیندار بنا دے۔ اے اللہ، ہمارا جو بھائی بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہمارا جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارا جو بھائی اہل و اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ، جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے اسلام میں زندہ رکھ، جب یہ ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔